اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سے میں ایک معاملے میں خاصا اپ سیٹ ہوں۔ وہ اس طرح کہ صبح گیس نہیں آ رہی تھی، پانی گرم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بڑا عرصہ دراز پہلے دو چیزیں پڑھی کسی حکیم کے حوالے سے بچپن میں۔ اس نے کہا جی جو دہی روز کھاتا ہے اور جو ہر روز نہاتا ہے، کسی حکیم کا قول ہے، کسی سیانے کا، کسی وید کا، کسی سمجھدار کا، کسی سیانے کا، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جناب وہ مر کیوں جاتے ہیں، یہ دو بندے مرنے نہیں چاہیے۔ اس کے حساب میں دہی کھانے والا اور ہر روز نہانے والا، غسل کرنے والا، اس بندے کو مرنا نہیں چاہیے۔ ایسے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ سب سے پہلے نہار منہ جو ہے وہ میں نے کوئی چیز نہیں کھانی ماں سوائے دہی، اور دوسرا نہانا ضرور ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاویں ککر پہندا ہوگی۔ ککر پہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جم جاتی ہیں چیزیں، ٹھنڈ بہت زیادہ مائنس ہو جائے سسٹم جو ہے، تو اس پہ اس کو کہتے ہیں جی ککر پہن۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، دانت بج رہے ہوں، پھر بھی میں نے جناب والا نہانا ضرور ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اچھا ویسے بھی پتہ نہیں، اللہ جانے، میں تو ایز اے لے مین بات کرتا ہوں کہ مثلا بچپن سے سنتے ہیں کہ جی طبیعتاً دو قسم دیا ہوتی ہیں۔ ایک تباہ ہے کہ جی یہ سفراوی ہے، دوسری ہے بادی۔ بادی وہ ہیں جن کو کہ ٹھنڈ لگتی ہے، اور سفراوی وہ ہیں جن کو گرمی لگتی ہے، جو گرم مزاج ہیں، اور بادی والے وہ ہیں جن کو نزلہ، زکام اور ٹھنڈ اور اس قسم کی۔ مثلا میں نے ہمیشہ سردی کو انجوائے کیا ہے اور گرمی میں تھوڑا اپ سیٹ رہا ہوں کہ میں گرمی میں ایزی نہیں ہوتا، سردی میں ایزی ہوتا ہوں، اور گرمی میں تھوڑا زیادہ گرمی لگتی ہے۔ یہ طبیعتیں ہیں، بندے محسوسات ہیں لوگوں کی اپنے اپنے حساب سے۔ تو وہ محسوسات جو ہیں وہی پھر طبیعت بن جاتی ہے کہ جی کوئی چیز پسند کرتا ہے، کوئی چیز پسند کرتا ہے۔ تو میں بچپن سے یہ کرتا آیا ہوں کہ ٹھنڈک میں انجوائے کرنا ہے، پھرنا ہے، سیر کرنی ہے اور بہتر محسوس کرنا ہے، اور گرمیوں میں تکلیف، ایزی فیل نہیں کرنا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر روز نہاتا ہوں، اتنی عمر ہو گئی ہے، یہی روٹین رہی ہے، معمول یہ رہا ہے۔ تو جناب میں آج صبح دیکھا تو میں کہا یہ فلانے ٹماکیا ملازموں کا کہا یار پانی تو میں کہ کنی باری آخیا بہت گرم نہ ہو لیکن تھوڑا جہا کوسا ہونا چاہیے۔ رات دی ٹینکی کا پانی پیا ہوا ٹھنڈا ہو جاتا، تے حالی ٹھنڈ ہی ہے۔ انہوں نے جناب وہ گیس نہیں آ رہی، وہ گیسوں کی موت پئی ہے بھی کیوں نہیں آ کہ جی بس
सवेरे लोड शेडिंग गैस की भी होती है। अच्छा, उसके बाद देखा तो मुझे था एहसास कि बिजली भी बंद है, बिजली भी नहीं आ रही। मुझे ख्याल आया कि यार ये कैसी बात है कि बिल तो आते हैं लाखों के, घर जरा बड़ा है कि ऊपर भी है नीचे भी है, अफराद खाना भी ज्यादा है, सारे एक ही जगह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बिल तो इतने ज्यादा आते हैं। और अब इसके ज्यादा गैस के भी बिल बड़े आते हैं, पहले से हर दफा ज्यादा आते हैं। तो मैं पेमेंट करते वक्त अनईजी फील करता हूँ कि यार चेक करो, ये मीटर देखो, ये केड़ा हिसाब विच कौन उधर छाई यार उते, ये कौन रीडिंग कौन करता है, मीटर रीडर की करता है, प्यो का राज एडे एडे लम्बे बिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सारे ही पैर होंगे, जिस बंदे से बात करें वो कहता है जी मैनू दसो मैं घर की कोई मशीनरी लाई है, दूसरा कहता जी मैनू भी इन्ना बिल आ गया, इन्ने हज़ारां रुपये का बिल आ गया। मेरा तो जनाब छोटा जिहा घर है, 2-4 कमरे ने, तो ये मैं तो इन्ना इस्तेमाल भी नहीं करता, गैस भी तो बिजली दोनों का ही आदम है। चलो वो कर दे, मैं बुड़ करता होया, बुड़ करने का मतलब ये हम कलामी करना, उल्टियां सीधियां गल्लां करी, यार की मुसीबत है भाई, बिजली आउंदी भी नहीं और गैस आउंदी भी नहीं, तो फिर बिल किहड़े हिसाब विच लाई जांदे ने। वो मैं आ गया दफ्तर आके बह गया, तो हुण तक मेरे जिहड़ा ज़हन तो बोझ वो नहीं उतरिया। तो अगों उन्हें ड्राइवर कहन लगा जी वो लिया नहीं, पेट्रोल के भी पैसे दो यार, कल हाली पवाया, उन्हें कहा गड्डी ज़्यादा चल गई। किस्सा मुख्तसर जनाब ये, फिर अखबार मुंडे ने अगे रखी, टीवी ते वेखना पिया सा कि जी 147% गैस की कीमत बढ़नी है, तो बिजली की भी बढ़ गई है, तो अगर बढ़ रही है। मैं याद करना पिया था सवेरे कि असी दसिया, मैं कई बारी शरकपुर साडा पिंड शहर है, उतों के रहायशी, मैट्रिक उतों किया सी, तो मैनू याद पैंदा एक बारी 6वीं 7वीं 10वीं तक उत्थे है सी स्कूल उदों, तो उन्हें कोई फॉरनर आया सी, तो उन्हें कोई तकरीर शकरीर की, तो किसी बच्चे ने सवाल किया कि जनाब तुहाडे मुल्क च, तुहाडे शहर जे बिजली बंद हो जाए तो फिर की होंदा? तो उन्हें आख्या साडे बिजली जाती ही नहीं, साडे अननोन लफज है कि जी बिजली बंद हो गई। ये सारे लड़कियां ने, तालब इल्मा ने और टीचर ने बड़ी हैरत का इजहार किया कि बिजली बंद हो जाए, बिजली क्यों बंद होएगी, बिजली नहीं बंद होती, मशीनरी ये चलती रहती है। मुझे याद आ रहा सी कि यार कैसी गल कि बिजली बंद नहीं होती, तो इत्थे जनाब बिजली बंद हो गई हर गल से। यानी अजकल के दौर कहने का मकसद ये वे, मैं सच्ची गल है बड़ा ज्यादा औखा होया इन्हां दिनां च। सारे पोलिटिकल लीडर्स जिहड़े ने ये तकरीरां करते रहे, इलैक्शनियरिंग कंपेन चलाते रहे,
سچی گل کرنا میرا سیاست نال کوئی تعلق نہیں، نہ میں کبھی سیاست حصہ لیا، نہ میں کسی سیاسی پارٹی کا ورکر ہاں، نہ میں کبھی سیاست کیتی ہے، نہ کوئی سیاسی کارکن، نہ سیاسی پارٹی شامل ہوا، لیکن آفٹر آل اخبار پڑھے، ٹی وی دیکھی دا، سارا کچھ دیکھی دا، حالات واقعات سارے سارے سامنے نے، اینی عمر ہو گئی ہے، اینی پڑھائی لکھائی کیتی ہے، اینا زیادہ سلسلہ کری دا، تے میں ٹی وی تے دیکھی دا نا، تے سارا دن وہ سن کے سیاسی نعرے تے سیاسی بڑکاں تے سیاسی اڑمونگ تے الٹیاں سیدھیاں گلاں کہ جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، بس اب فلاں صاحب آ رہے ہیں تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یقین کرو سچی گل ہے کہ اینیاں گلاں سن کے، اور سارے میرا دل کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول دے پے نے، یہ غلط گلاں کرتے پے نے، یہ اگے بھی تو اتنے سال ہو گئے انہاں دی حکومت ایک دن ہے جو دوجے دی ہے، دوجے دن نہیں تو پہلے دی، تو جناب انہاں ساریاں نے جو کچھ اس ویلے ملک دی حالت ہے یہ انہاں نے کیتی ہے نا، جہڑے پہلے حکمران رہے نے، تو جناب اینی زیادہ متضاد گلاں سنیاں، اینی تکلیف دہ گلاں سنیاں کہ میرا یقین کرو سارے سامعین اور سارے ناظرین کی خدمت سچ بولنا پیا روزیاں کہ میرے ٹینشن ہو گئی، ذہنی طور پہ پریشان ہو گیا میں کہ یار یہ ساریاں گلاں انہونیاں کرتے پے نے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا مزے کی بات پھر کہ کسی کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ پرابلم تو مہنگائی کی ہے، سب سے زیادہ تو قیمتیں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہی بڑھا رہے ہیں اور اسی میں بڑھوتری کرتے ہیں، تو جناب اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اور سارے ایک ہی بات کی انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ بھائی انشاءاللہ تو ہے، آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، let us remain hopeful، لیکن کوئی بات بھی تو بتائیں نا کہ آپ کس طرح کریں گے، اتنے سالوں سے آپ ہی کے باغ ڈور آپ ہی کے ہاتھ میں، آپ نے ہی سارے کیے ہیں، تو ابھی تک تو اتنے سال تو ہو گئے ہیں، یہ جو آخری ساری وہ جو اکٹھی مل کے جو حکومت چلائی 16 مہینے، تو اس میں یہ ہوا کہ جناب وہ جی ہم نے نہیں لینی تھی حکومت، ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کر دیا ہے، کیا قربان کیا ہے؟ میرے جیسا بندہ جو بات کو سمجھ رہا ہے اس کا تو دماغ خراب ہو رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جس سے حالات بہتر ہو، نہ کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس، سیدھی سی بات ہے کہ اخراجات بے تحاشا زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، اور آپ اتنی لمبی چوڑی کیبنٹ بنا دی ہے، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس طرح تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے حالات، اتنی لمبی چوڑی کیبنٹ ہے، اتنے وزیر مشیر، اتنے جناب ایسوسیٹ، تو اتنے اسپیشل اسسٹنٹ، تو فلانے اور فلانے اور فلانے، آپ یقین کریں میرے دماغ پہ اثر ہونے لگا۔ I had to go to a doctor and to consult him
سائیکولوجسٹ کہ یار میرا تو دماغ خراب ہونے لگا ہے، مجھے تو نیند آنی بند ہو گئی ہے اور بڑی تکلیف میں ہوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، الٹی سیدھی باتیں میں کر رہا ہوں، تو یہ کس طرح ہوگا، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور کہ جی آپ کسی مہربان دوست نے کہا کہ آپ ٹی وی دیکھنا سننا بند کر دیں، کسی دوسرے دوست نے کہا جی کہ آپ کوئی ڈرامے شرامے دیکھا کریں، آپ یہ سیاسی بیان اور سیاسی تبصرے یہ آپ نہ دیکھیں۔ بہرحال میں نے سارے پاپڑ بیلے لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے ریسٹ نہیں ملا، مجھے کوئی سکین نہیں۔ دوستوں نے کہا جی آپ کو سمجھایا ہے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پہ چھوڑے۔ دوسرے دوستوں نے کہا یار سارے جہان نہ لیو نا، تسی کو وکھرے ہو، سارے پاکستان نہ لیو۔ میں کہا یار مینوں نہیں پتا پاکستان کی حال ہے، لیکن میں نا کہ لوگاں نو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہوں تک کہ یہ جڑے پیسے نے آمدنی تو ود نہیں رہی، اخراجات ودائی جا رہے ہیں، بل ود رہے ہیں، ہر چیز کے دام بڑھا رہے ہیں، اور جب دام بڑھاتے جائیں گے تو آخر پھر کیا ہوگا؟ لو جی بڑا آخر پہ کہا کہ جی ہم نے ان کو وہ جی دیوالیہ نہیں ہوگا، بینکرپٹ نہیں ہوگا پاکستان، اس پر بڑا لگے رہے کہ جی یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے یہ کشکول توڑ دیا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، ہم نے ورلڈ بینک کو نہیں آواز دینی۔ وہ جناب سارے آخر پہ ادھر ہی جاتے ہیں، یہ تو پھر ختم ہو جائے گا نا، بات بریک ڈاؤن ہو جائے گا سسٹم۔ جب پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں پرانا قرضہ دینے کے لیے اور قرضہ لیتے ہیں، ذرا حساب تو لگائیں یار۔ ویسے آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں بات کروں، مجھے تو ایمان سے یہ چلتا نہیں نظر آ رہا۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں بھئی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس تو اب دیکھیں اگر میں بات کروں گا تو پکڑا جاؤں گا اور پھر رپڑ پڑے گا، میرے گھر والے یا بچے میرے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں وہ حد پار کروں کہ جی آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کسی نے آپ کے سننی ہے بات، مگر میں کہتا ہوں I belong to this country، میں اس ملک کا باسی ہوں، میں اس ملک کا رہائشی ہوں، میں نیشنل ہوں اس ملک کا، میرا حق ہے، مجھے میرے دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، پڑھائی لکھائی کی ہے، میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ اگر اس طرح ہو رہا ہے، یہ آئے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور انفلیشن کا یہ ریٹ جا رہا ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی این جی او چلاتا ہوں، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام کے نام سے میں نے ایک ہیلپ جس کا مخفف ہے وہ ایک این جی او بنائی ہے، اور اس کے ذریعے میں کسی گورنمنٹ سے، کسی سیمی گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، سارا کچھ میرے دوست ہی کرتے ہیں۔ 12 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنائی ہے اور اس میں سکول چل رہا ہے، اس میں میڈیکل سینٹر چل رہا ہے،
ووکیشنل انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، اس میں اس قسم کے بے شمار سلسلے چل رہے ہیں۔ اب بات لمبی ہونے سے پہلے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پھر لوگ یہ سنتے نہیں ہیں، لوگ پھر وہ پنجابی کہتے ہیں آکے جاندے ہیں، وہ جی کی یہ نہ فائدہ، کو گل دسو کہ یہ فائدہ ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے کیا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظا لا الہ الا اللہ۔ بھائی میں تو سچی بات ہے، باغ میں بھی صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ یار مینوں دسو اس گل کا جواب کہ میری آمدنی تو بڑھ نہیں رہی، تو یہ ریٹ آئے دن بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، میں کہاں سے، میرے بل کون دے گا اور کہاں سے دیں گے؟ یہ میں تو نہیں دے سکتا، تو میرا پھر سب کچھ کاٹ کے لے جائیں گے۔ کل بھی ایک شریف آدمی کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی بجلی کٹ جائے گی، کدی مونگا صاحب وہ دن بھی تو ہوندا سی جدوں بجلی نہیں سی ہوندی تے گیس نہیں سی ہوندی تے گزارا کرتے سو نا، ہن بھی اس طرح کرو، اچھا بچت ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، میں نے کہا یہ کوئی جواب ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ جناب والا کوئی ساڈے پیڑ پلے بھی پاؤ، کوئی سانوں دسو کہ یہ جڑا سسٹم تسی چلا رہے یہ کب تک چلے گا؟ میں اپنی عمر کے حساب سے، اپنی صداعت کے حساب سے جتنا کام کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، مزید کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری جو ضروریات ہیں وہ تو پوری کریں نا۔ کیا گورنمنٹ کا یہ فرض نہیں ہے کہ مجھے پرووائڈ کرے چانس محنت کا بھی، مجھے کام بھی دے اور دام بھی دے اس کے، اور میں ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری کریں۔ واللہ خیر الرازقین، میں نے بھی اپنے دفتر کے گیٹ کے باہر لکھوا کر لایا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی قوم کو، کسی امت کو من و سلوہ بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا۔ کیا قید پڑے ہیں دنیا میں بڑی جگہ پہ، بڑی دفعہ؟ کیا لوگ مر جاتے ہیں بھوک سے؟ مرتے ہیں کہ نہیں؟ فرشتے نہیں آتے ان کو دینے کے لیے خوراک؟ نہیں آتے۔ آپ یہ دیکھ لیں بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے جوان، یہ کہاں لکھا ہے بھائی جی پھر مجھ پہ آپ گلہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں؟ کہ اس طرح کام چل سکتا ہے کہ 3% لوگ جو ہیں وہ 100% کے سورسز پر قابض ہیں؟ ایک آدمی اوور ایٹنگ کی وجہ سے اس کا تو ڈائریا ہو رہا ہے، اس کا تو نظام گڑبڑ ہو رہی ہے، اور ایک غریب جو ہے وہ بھوک کی قلت کی وجہ سے، بچے سندھ میں سینکڑوں ہزاروں بچے اگلے دن بھی سندھ میں دکھا رہے تھے کہ جو پچھلی دفعہ بارشیں ہوئی ہیں بے تحاشا زیادہ اور فلڈ آئے ہیں تو مکان گر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، سارا سامان بھی بہہ گیا ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی نعرے سیاستدان مارے جا رہے ہیں۔ اور میں یار کہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہے یہ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، جو نہیں کرتے انتظام، جو نہیں کرتے سلسلہ۔ لوگ جو یہ خالی روٹی کھانے کے لیے، یہ وٹامنز اور دوجی تیجی یہ تو بعد کی باتیں ہیں، سادہ روٹی بندوں کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ وہ کہاں گیا بھائی وہ نعرہ؟ مانگ رہا ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، وہ کہاں گیا نعرہ؟ اور ہمارے سارے پاکستان کے سیاستدان ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ جی بس دیکھیں آپ فلانا آئے گا تو یہ کر دے گا۔ اب آ گئے ہیں نا سارے، تو اب بتائیں مجھے کیا کسی کے پوری روزی پوری ہو رہی ہے؟
2 سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی اگر دوست میرا سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اس کو، وہ مجھے حکم کریں، میں کیا کروں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں ہر وہ چیز جو میرے بس میں ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ اس طرح تو نہیں چلے گا، نہ چلا ہے۔ 70 سال سے میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، 2-3 چیزوں میں میری چڑ ہے کہ جناب پاکستان کے حالات مخدوش ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وہ یار یہ بھی نازک صورتحال ختم نہیں ہونی کبھی۔ یہ جو لوگ یہ بندوں کے پاس پیسے بے تحاشا ہیں، یہ کبھی کبھی چھاپے پڑتے ہیں تو سیاست دانوں کے گھروں سے اور بعض ایک افسران کے گھروں سے پیسے نکلتے ہیں، تو آپ حیرت زدہ نہیں ہوتے کہ وہ کتنے پیسے ہیں اور وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ جناب میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور خدا کے لیے ڈرو اس وقت سے جب یہ سب سلسلہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا بندھن، اور لوگ باہر آ جائیں گے، لوگ پھر آپ کے گریبانوں کو پکڑیں گے اور چھین لیں گے آپ سے سب کچھ۔ پرانے زمانے میں بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ جی انہوں نے آکھیا فلانا جو ڈاکو تھا نا، وہ غریبوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ امیروں کو اور یہ وڈیروں کو لوٹتے تھے اور لوٹ کے پھر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ بھی ایک فلسفی ہے کہ جی جب بندے سیدھے ہاتھ سے نہیں دیتے، غریبوں کا حق ہے نا، میں یہ این جی او چلا رہا ہوں تو اس میں میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ غریبوں کا حق ہے، اس میں یہ آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو روحانی تسکین بھی ہوگی، ورنہ لوگ پھر جب تنگ آمد بجنگ آمد لوگ پھر زبردستی آپ سے چھین لیں گے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ یہ جو گن گن کے رکھتے ہیں نا اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے جہان آپ کے جسم پر، آپ کی پیشانیوں پر، آپ کے سینوں پر، آپ کی کمر پر، تمام حصوں پر وہ داغے جائیں گے، وہ جو سکے ہیں چاندی کے، سونے کے اور باقی دھاتوں کے، اس سے آپ کے جسم داغے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، او بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ویسے بھی میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا دل بھی کہتا ہوگا کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ تو مرنے سے پہلے وہ میرے جو ڈونرز ہیں ہماری این جی او کے، انہوں نے مجھے کہا پاجی اے ذرا نا پھروں اے فتویٰ لے آ دیو کہ زکوٰۃ جڑی ہے یہ کنسٹرکشن تے لگ دی ہے، ہم بلڈنگ بنانا چاہتے تھے جو بن گئی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن اس وقت وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ تھے ڈونر۔ تو میں مولانا عبد الرحمن مرحوم یہ تھے اس کے اپنا، تو ان کے میں گیا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے موگا صاحب، یہ آپ دیکھیں یہ جو المنافقون صورت ہے تو اس کے آخری
पैरे में है ये کہ مرنے سے چند ساعتیں پہلے بندہ کہے گا اللہ کو مرنے سے پہلے کہ یا اللہ مجھے اگر تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقات دے کے تو میں بہتر لوگوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے اگر تھوڑی سی تو آواز آئے گی کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، the time is over۔ ویسے میں گستاخی پہ اگر محمول نہ فرمائے، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ یہ پیسے، یہ دولت، یہ ساری کوئی کبھی لے کے بھی گیا ہے اپنے ساتھ؟ کسی بندے کو آپ نام لے سکتے ہیں کہ جی فلانا بندہ جو ہے نا اس نے جتنی دولت جمع کی تھی وہ ساتھ لے کے گیا تھا؟ لمبی ہو گئی بات، مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن یہ ضرور کریں کہ 3% بندے 100%، 100% بندوں کے مال پہ قابض ہیں، وہ 97% جو ہیں وہ they do not deserve the ownership of those assets۔ تو کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے بعد جو آنے والی میری نسلیں ہیں وہ کون کون ہوں گے اور وہ کس طرح کریں گے، ساری چیزیں تو یہی چھوڑ جائے گا بندہ۔ مقصد یہ ہے کہ پیسے میں اکٹھے کروں اور چھوڑ جاؤں آنے والی نسلوں کے لیے، تو مجھے تو کچھ حاصل نہیں۔ پنجابی کہے پڑھیا تو میں جانا ہے، میں کہنا آہ پترا ادھر آ، اے کتوں لے آئی ہے، اے غریباں دے ساری چیزاں تو لے گیا۔ مقصد یہ ہے کہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں بیمار ہو گیا، 2 مہینے میں نے اتنی الٹی سیدھی باتیں سنی اور ساری غلط، کہ جی ہمارا لیڈر آئے گا تو یہ کرے گا، تو فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا، فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا۔ وہ خدا کے بندو کچھ خیال کرو۔ اچھا آپ پھر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کچھ کر کے دکھاؤ۔ اچھا مزے کی بات، میں نے کہتے ہیں پنجابی کے سڑ بال کے کولا کباب ہو جانا، جس لئے ٹی وی تے بھی سننے پہ ہیں، اس پر بھی لکھا ہے اخبار میں بھی کہ ایک جگہ لکھا ہے مہنگائی، جو سرکاری باتیں ہوتی ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، رجحان کم ہے۔ وہ کیڑا فلانا ٹماکا کہتا ہے کہ کم ہو رہی ہے، کہاں کم ہو رہی ہے؟ اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھو تو لکھا ہے کہ جناب 147% انکریز کی سمری چلی گئی ہے اور وہ بڑھ جانی ہے۔ IMF کا ہر سال غوغا ہوتا ہے، پکڑ لو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا 1-2 دفعہ جب لوگوں نے کہا نا تو اس کے انہوں نے کہا IMF والوں نے، وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کو ایک ریٹ، ایک ہی لاٹھی سے ہم کہیں، ایک یہ نہیں ہم کریں، ہم کہتے ہیں جو اشرافیہ ہے، جو اشرافیہ ہے اس کو جو اننیسیسری آپ دے رہے ہیں رعایتیں وہ واپس لیں، وہ غریبوں کو دیں پھر، اور یہ جو بڑھوتی کرنی ہے چیزوں کی یہ ان کو دیں، ان پر لاگو کریں۔ جناب میری بات آج یاد رکھ لیں، ایک دن یہ الٹا چکر چل جائے گا اور لوگ زبردستی آپ سے اپنا حق چھین لیں گے۔ ڈونٹ ویٹ فار دی ڈے جب وہ آ جائے معاملہ کہ جی لوگ زبردستی چھین لیں۔ پنجابی میں مثال ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے کہ باندری دے پیر سڑے سی تو انہیں بچے پیدا ہٹا دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی تو
وہ پھر امیروں کے آپ دیکھیں سارے جو لیڈرز ہیں ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کے جسم کا سائز دیکھیں، ان کا وزن دیکھیں، ان کے کپڑے اور پوشاک دیکھیں، ان کی رہائشیں دیکھیں، ان کے دیکھیں، وہ یار کیسی بات ہے۔ میں ایمان سے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، میں کسی دن یہ اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھوں گا کہ یار میں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھوں کہ 10 بھائی تمہیں کہڑے حساب تو کتنا ٹیکس دینا ہے، میں اتنا ٹیکس دینا، میری اتنی آمدنی ہے اور میرا تو ٹیکس وہ پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں، کچھ تنخواہ میں سے اور کچھ ویسے۔ میں جو سرکاری کام کرتا ہوں تو اس کی تو 10% اور 15% ٹیکس ڈیڈکشن، جس کو ڈیڈکشن اینڈ سورس کہتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ یہ اتنے محلات، اتنے اخراجات، تو اتنے سارے سلسلے، تو آپ یہ اس پہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ تو جناب یہ لوگوں کو ہوش میں آنا پڑے گا اور یہ اس پر سوال جواب ہونے ہیں۔ کب تک یہ ہمارے جو ہائی اپس ہیں یہ اس طرف نہیں دھیان دینے دیں گے؟ تو مہربانی کریں، اور گورنمنٹ بھی جو مواخذہ کرنے والے ہیں، وہ جو میرے جیسا کو سچی بات کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کو معافی دے دیں۔ یہ بری بات ہے کہ آپ جو بندہ بھی سچ بولے یا سچی بات کرے، آپ اس کو آدھی رات کو گھر سے اٹھا لیں اور پھر اس کا پتہ ہی نہ چلے کہاں چلا گیا۔ کہ مارو گے تو کتنے بندیاں نو مارو گے، تو کی کرو گے؟ خدا کے لیے اس کی طرف آئیں اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر لیں۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی۔ تھینک یو۔